جی، آج ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے کہ جو نوح کا طوفان ہے وہ کتنے دن جاری رہا۔ ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ نوح کا طوفان جو ہے وہ 40 دن تک بارش ہوتی رہی، 40 دن رات اور بارش ہوتی رہی۔ لیکن آج ہم بائبل میں سے سیکھیں گے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہم پیدائش کی کتاب میں سے پڑھیں گے، اس کا 7 باب ہے اور اس کے 7 باب میں جو ہے اس کی 11 آیت ہم پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ نوح کی عمر کا 6واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح کی عمر جو ہے وہ 600 سال ہے اور اس کے جو دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو یعنی 17 کو جو ہے بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نوح کا جب طوفان آیا تھا تو 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ بارش ہوتی رہی۔ لیکن اس 40 دن اور 40 رات کے بعد میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو بارش ختم نہیں ہو گئی تھی۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ بارش ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی بارش ہوتی رہی۔ یعنی کہ جو ایک شدید بارش تھی وہ صرف 40 دن اور 40 رات رہی، لیکن اس کے بعد ہلکی ہلکی بارش جاری رہی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پورا ٹائم لگا۔ ہمیں صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے 40 دن کے لیے ہی وہ کشتی میں گیا اور 40 دن بعد جو ہے وہ بارش ختم ہوگی اور کشتی سے باہر آ گیا۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں لکھا کہ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سم اور حام اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر کا رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا، یہ سب کشتی میں داخل ہوئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب وہ جو چیزیں، سب وہ جاندار، چاہے وہ جانور تھے چاہے وہ پرندے تھے، اور نوح کا سارا خاندان اور اس کے بیٹے اور اس کی جو بیٹیاں یعنی بہویں جو ہیں وہ سب اس میں شامل تھے۔ کشتی میں جو ہے اس کی بیوی بھی جو تھی وہ کشتی میں تھے، لیکن باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم یہاں پر اگر نیچے ہم آئیں تو اس میں 17 ورس میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار، سب آدمی مر گئے اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچایا، وہ جو اس بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بارش تھی وہ صرف 40 دن اور 40 رات ہی نہیں ہوئی تھی، 150 دن تک جو ہے وہ پانی چڑھتا رہا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طوفان کا جو شدت تھی وہ 40 دن اور 40 رات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بارش ہوتی رہی، ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کبھی ہم مونسون کے موسم میں ہوتا ہے، خاص طور پر آج کل پاکستان میں اور انڈیا میں جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، اور میں انڈیا کی کچھ پتہ نہیں اب مجھے وہ ویڈیو فیک ہے یا ریئل میں ہے کہ بہت زیادہ مطلب بلڈنگز گر رہی ہیں ایسے پانی کے ساتھ، اور ہم اندازہ کر جی سکتے ہیں بالکل کہ صحیح ہے۔ اچھا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جو اتنی ہلکی بارش ہوئی ہے اور اس سے مطلب اتنا کچھ نقصان ہوا تو اس وقت جو ہے وہ کتنا پانی تھا، تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی پانی جب پہاڑوں سے اوپر تھا تو اس وقت، اور یہ پانی پہاڑوں سے جو ہے وہ 40 دن اور 40 رات بارش کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، یعنی کہ بارش جو شدت تھی وہ 40 دن اور 40 رات تھی، اس کے بعد بھی بارش ہوتی رہی ہلکی۔ اور میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب مونسون میں ایسا ہوتا ہے کہ بارش شدت سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی بارش کافی دن تک جاری رہتی ہے۔
تو اسی طرح سے جب وہ ٹائم تھا تو اس میں جو ہے 150 دن تک پانی چڑھتا رہا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی کھڑکیاں اور سمندر کے جو سوتے ہیں وہ پھوٹ نکلے، یعنی کہ سمندر کا پانی بھی جو ہے اس نے زمین کو گھیر لیا، زمین کو ڈھانپ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسمان سے بارش برس رہی تھی وہ بھی سب۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف 40 دن تک نہیں رہی تھی، وہ 150 دن تک جاری رہی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چپاؤں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا۔ یعنی کہ 40 دن بعد نہیں، 150 دن کے بعد خدا نے جو ہے ان کو یاد کیا، اور جو ہے وہ ہوا چلائی اور پانی جو ہے وہ باہر آنا بند ہو گیا، چاہے وہ سمندر میں سے نکل رہا تھا، چاہے وہ آسمان میں سے تھا، تب وہ بند ہوا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، یعنی کہ 150 دن کے بعد۔ ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ آسمان پر خدا نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تھا تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ زمین پر جو ہے وہ پانی ہی پانی تھا، پانی کی سطح پر خدا کی روح جو ہے وہ جنبش کرتی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے پانی کو جو فضا ہے اس کو الگ کر دیا، اور خدا نے زمین کو الگ کر دیا، یعنی درمیان میں خلا بنا دیا، جیسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ جو پانی جو اس وقت خدا کا پانی نظر آتا تھا ہمیں، جس پر خدا کی روح جنبش کرتی تھی، وہ پانی آسمان میں، کہتے ہیں کہ آسمان میں خدا نے اس پانی کو جمع کیا ہے۔ اور جب کبھی بھی خدا زمین پر اپنے قہر کو یا طوفان کو یا بارش کو یا غصے کو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تو خدا اس پانی کو کھولتا ہے اور اس کو نیچے بھیجتا ہے۔ یہ جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان کی جو کھڑکیاں تھی، وہ دریچے جو تھے وہ بند کیے گئے، اور جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی اور تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو جو ہے بارش برسنا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان سے کہا کہ تم کشتی میں داخل ہو جاؤ۔ 7 دن تک انہوں نے ویٹ کیا، اور جب تک وہ مکمل طور پر کشتی میں داخل نہیں ہو گئے، سب کچھ سیٹلڈ نہیں ہو گیا، اس میں بھی 7 دن تھے۔ اس کے بعد پھر 17ویں تاریخ کو جو ہے وہ بارش برسنا شروع ہوئی، دوسرے مہینے کی۔ اور کون سے مہینے میں جا کے جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ ارارات کی پہاڑوں پر ٹک گئی؟ وہ 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو۔ اب آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے مہینے سے یہ ٹائم چل رہا تھا بارش کا، اور 7ویں مہینے میں جا کے کشتی جو ہے وہ پہاڑوں پر ٹکتی ہے، یعنی پانی تھوڑا کم ہوتا ہے، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا۔ اب 10 ماہ ہو گئے ہیں، دوسرے مہینے سے لے کے 10ویں مہینے تک، یعنی 8 ماہ اسی کنڈیشن میں گزر گئے ہیں، اور 10ویں مہینے تک کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ اب صرف چوٹیاں ہی نظر آئی ہیں، اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی، یعنی اس کے 10ویں مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے اس کے بھی 40 دن کے بعد اس نے انتظار کیا۔ 40 دن تک وہ خاموش رہا، یعنی اس نے کھڑکی نہیں کھولی، کیونکہ ابھی بھی پانی بہت زیادہ تھا، کیونکہ کشتی ابھی تیر رہی تھی، ابھی صرف وہ ارارات کے پہاڑوں پر ٹکی تھی، مطلب اس کے پہاڑ کے ساتھ جا کے ٹک کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد 40 دن کے بعد نوح نے جو ہے وہ کشتی کی کھڑکی کو کھولا، اور اس نے کوے کو اڑا دیا، سو وہ نکلا، اور جب تک اس زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کہاوت بڑی مشہور ہم کرتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ بڑا بے وفا ہے، وہ جب اسے بھیجا تھا تو وہ واپس نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑائی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی، اور ان کے پاس کشتی کو واپس جو ہے وہ لوٹ آئی، کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10ویں مہینے کے بعد بھی جو ہے، اور اس کے 40 دن کے بعد بھی جو ہے، ابھی تک زمین پر پانی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جگہ نہیں ملی، اس کو کبوتری کو، وہ واپس ان کے پاس آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا۔ اب 7 دن پھر اور اس نے انتظار کیا،
پھر اس نے اس کشتی کو اڑایا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا۔ یعنی کہ اب اگر اس میں ٹہنی تھی اس کی چونچ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو درخت نظر آنا شروع ہو گئے تھے، یعنی پانی اتنا کم ہو گیا تھا کہ اب درخت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی ٹہنی جو ہے وہ تازہ پتی کی ٹہنی جو ہے اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو ہے وہ درخت اب پھلنے بڑھنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا، تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، پھر اس کے بعد بھی 7 دن اس نے اور انتظار کیے، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے، اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مہینے کی 17 تاریخ کو جو ہے وہ طوفان شروع ہوا، اور دوسرے مہینے کی اگلے سال دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو جو ہے پانی جو ہے طوفان کا بالکل سوکھ گیا۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال اور 10 دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 دن تک جو ہے وہ طوفان رہا، طوفان کا پانی رہا، اور اتنا ٹائم گزرا۔ ہم جو ہیں اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات بارش ہوئی اور بس، لیکن جو ٹائم پیریڈ جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے جب وہ داخل ہوئے، پہلے جو اس نے کشتی بنائی اس کے ٹائم پیریڈ کو، پھر اس کے بعد اس نے جو وہاں داخل ہونے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد جو بارش کا ٹائم پیریڈ ہے، 150 دن تک بارش میں ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی اور پانی چڑھتا رہا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے ساتھ کشتی ٹکتی ہے، وہ بھی 7ویں مہینے میں جا کے، اور پھر 10ویں مہینے تک جو ہے پانی گھٹا، اور اتنا گھٹا کہ 10ویں مہینے تک صرف اس کی پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ 40 دن کے بعد بھی پھر اس کا 7 دن کا انتظار ہے، پھر 7 دن کا وہ انتظار کرتا ہے، تو اس طرح کرتے کرتے تقریباً 1 سال اور 10 دن ہم کہہ سکتے ہیں، 371 371 ڈیز جو ہے وہ طوفان کی کیفیت رہی، اور وہ اس مشکل میں رہے۔ یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گزرا ہوگا زمین پر، اور کس طرح سے تباہی آئی ہوگی، اور کیسے کیسے سب کچھ ہوا ہوگا، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے لیے جو قابل غور ہے، وہ ہم نے میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ جب طوفان آ گیا، سب کچھ ہو گیا، تو خدا نے جو ہے پھر ان کے بچوں کے ساتھ جو عہد باندھا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، وہ 9 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا جو عہد میں اور تو اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ بس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج جب ہم حالات اور وقت دیکھتے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا پاکستان میں بہت طوفان تھا، آج بھی جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ مطلب انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ طوفان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ خدا نے تو مطلب عہد باندھا تھا، اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کبھی سوچتے ہیں، ہم کمان کو یا رینبو کو ہم آسمان میں بادلوں میں دیکھتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ جب بھی بادل آئیں گے، جب بھی میں بارش برساؤں گا، یہ نشان تم کو نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزو، جب بھی آپ کبھی اس کمان کو دیکھیں تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خدا کا عہد ہے جو خدا نے تمام جانداروں کے ساتھ باندھا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پانی کے ڈراپس ہوتے ہیں اور سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو جس کی وجہ سے وہ جو کلرز ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، وہ خدا کی حکمت سے وہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن خدا نے اس کو اپنے عہد کے طور پر رکھا ہے۔
لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر خدا نے یہ اپنا عہد بھی باندھا ہے، اپنا عہد بھی یاد رکھتا ہے خدا، تو پھر کیوں سیلاب آتے ہیں؟ کیوں مطلب یہ سچویشن ہے؟ کیوں ایسے حالات ہیں؟ کیا لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں خدا ابھی بھی، جبکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا کہ میں طوفان کے ساتھ کسی کو ہلاک نہیں کروں گا، پھر بھی کیوں مختلف ملکوں میں طوفان آتے ہیں؟ کیوں؟ یہ ہم لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ انڈیا میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی، ایک خبر پڑھ رہی تھی کہ پتہ نہیں ایک ماہ میں 300 سے زائد چرچز کو جلایا گیا ہے انڈیا میں، اور جو کرسچنز کے ساتھ پرسیکیوشن اور ان کے ساتھ جو ان کو مارا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے منہ پہ تھپڑ مارے جاتے ہیں، اور جس طرح سے ان کو ایسے مطلب ذلیل کیا جاتا ہے، میں ایک ذلیل ورڈ بولوں گی تو زیادہ اچھا ہوگا، کہ کس طرح سے انہیں ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے انڈیا میں خاص طور پر، اور پھر پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کتنے برے طریقے سے، اور جیسے آج کل کراس کا وہ بنایا ہوا انہوں نے، کس طرح سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ خدا کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ خدا کا قہر جو ہے ان کا، خدا کا خوف ان میں نہیں ہے، خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے، اور خدا، وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مطلب ہمیں تو ان سے فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، کیونکہ جو انسان کرے گا وہ اپنا پھل پائے گا، وہ زمین پر ہی پائے گا، سب کچھ کرے گا۔ لیکن اگر خدا نے عہد کیا ہے کہ میں نہیں طوفان لاؤں گا، تو پھر طوفان کیوں آئے؟ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے، ہماری اپنی ناراستی کی وجہ سے طوفان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ورنہ خدا تو مہربان خدا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نوح کا طوفان کیوں آیا تھا، کیونکہ زمین پر بدی بہت بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے نوح کا طوفان آیا تھا۔ جبکہ خدا نے عہد کیا ہے کہ میں طوفان سے نہیں ماروں گا، لیکن پھر بھی جہاں جہاں بھی طوفان آتا ہے، ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کے خوف میں رہنا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔ آنٹی کریں ہوسٹ۔